مولانا زکریا تابش ملی کی ذات گرامی ہے۔ اس محفل کے سجانے میں حضرت والا کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ حضرت مولانا مفتی طارق جمیل صاحب کی تاریخ کے دلانے میں اور آپ حضرات تک ان کی سماعتوں کے پہنچانے میں اس شخصیت کا، جس کا میں نے ابھی نام لیا، بہت بڑا رول رہا ہے۔ ہم اس شعر کے ساتھ حضرت والا کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں، یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں، ہر ذرہ صحن باغ ساگر بدوش ہے۔ مولانا محمد زکریا تابش ملی آپ کی سمتوں کے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے عزیز دوست مجاہد سر کو اور ان کی پوری ٹیم، حافظ عبدالرشید صاحب اور دیگر منیار گلی کے نوجوانان، اسی طرح جتنی تنظیموں کے اراکین نوجوانان نے آج کی محفل سجانے میں کردار ادا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تمام عمر کی محنت وصول ہو جائے۔ جی، آج کی محفل کوئی معمولی محفل نہیں ہے کہ تمام عمر کی محنت وصول ہو جائے، تمام عمر کی محنت وصول ہو جائے، بس ایک نعت نبی جو قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کی محفل سجانے والوں کے لیے یہ بہت بڑی سعادت، خوش نصیبی، خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے اس شخصیت کی تعریف میں محفل سجائی جس کی تعریف خود اللہ نے اپنے کلام پاک میں کی ہے۔ اب میں بلا کسی تمہید کے، اس لیے کہ وقت بھی کافی کم ہے اور آپ حضرات سننے کے لیے آئے ہیں مفتی طارق جمیل صاحب اور قاری احسان محسن صاحب دامت برکاتہم۔ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں ہوں گا، ایک مطلع دو شعر سے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں، اور مطلع ان احباب کے لیے ہے جنہوں نے آج کی محفل سجائی ہے۔ ارشاد ارشاد کہ بے ذکر نبی بزم سجانے کا نہیں میں، بے ذکر نبی بزم سجانے کا نہیں میں۔ شعر پسند آئے تو آپ سبھی حضرات سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ سبحان اللہ کہنے سے آپ کے نام کا درخت بھی جنت میں لگ جائے گا، ذکر بھی ہوگا اور سننے میں بھی مزہ آئے گا۔ کہ بے ذکر نبی بزم سجانے کا نہیں میں، 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 سرکار کا عاشق ہوں زمانے کا نہیں میں، سرکار کا عاشق ہوں زمانے کا نہیں۔ مولانا زکریا تابش ملی، مولانا زکریا تابش ملی، مولانا زکریا تابش ملی۔ بے ذکر نبی بزم سجانے کا نہیں میں، سرکار کا عاشق ہوں زمانے کا نہیں میں۔ اور شعر ملاحظہ کریں۔ ارشاد۔ پہلے تو پہنچ جان دو اس پاک فضا میں، مدینہ، پہلے تو پہنچ جان دو اس پاک فضا میں، پہلے تو پہنچ جان دو اس پاک فضا میں، پہلے تو پہنچ جان دو اس پاک فضا میں، پھر ان کی گلی چھوڑ کے آنے کا نہیں، چھوڑ کے آنے کا نہیں میں، پھر ان کی گلی چھوڑ کے آنے کا نہیں میں، پھر ان کی گلی چھوڑ کے آنے کا نہیں میں۔ محترم
حاضرین، ماشاءاللہ بہت اچھے. میں جیسا پڑھ نہیں رہا ہوں یقیناً آپ اس سے اچھا سن رہے ہیں. بے شک. آخری شعر سماعت فرمائیں ماشاءاللہ. کہ میں جن کا فدائی ہوں انہیں سونپ دو مجھ کو. کیا کہنے. میں جن کا فدائی ہوں انہیں سونپ دو مجھ کو. میں جن کا فدائی ہوں انہیں سونپ دو مجھ کو. میں جن کا فدائی ہوں انہیں سونپ دو مجھ کو. ارے یوں بھی تو کسی اور ٹھکانے کا کسی اور ٹھکانے کا نہیں میں. یوں بھی تو کسی اور ٹھکانے کا نہیں میں. یوں بھی تو کسی اور ٹھکانے کا نہیں میں. بے ذکر نبی بزم سجانے کا نہیں میں. سرکار کا عاشق ہوں زمانے کا نہیں میں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے. جی جی جی. میں یہاں پر پڑھ رہا ہوں، میں اس کے بعد صرف 5 سے 7 منٹ پڑھ کر اور بیٹھ جاؤں گا، اس لیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے. جی جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے. اے چارہ گرو ان کو بلا کیوں نہیں دیتے. صحیح ترجمانی فرمائی ہے آپ نے. اے چارہ گرو ان کو بلا کیوں نہیں دیتے. انشاءاللہ بہت جلد ان کو بلائیں گے. ایک مرتبہ محبت سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مرتبہ 2 شعر سماعت کریں. ہو گیا بلند اتنا بات ہے. ماشاءاللہ. ہو گیا بلند اتنا آدمی مدینے میں. ہو گیا بلند اتنا آدمی مدینے میں. آدمی مدینے میں ہو گیا بلند اتنا آدمی مدینے میں. ہو گئی فرشتوں سے دوستی مدینے. کیا کہنے مولانا. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. فرشتوں سے دوستی مدینے میں. ہو گیا بلند اتنا. ماشاءاللہ بہت اچھے. میں بچھا دوں پلکوں کو مصطفیٰ کی چوکھٹ پر. میں بچھا دوں پلکوں کو مصطفیٰ کی چوکھٹ پر. مصطفیٰ کی چوکھٹ پر میں بچھا دوں پلکوں کو مصطفیٰ کی چوکھٹ پر. کاش مجھ کو مل جائے. ارے نوکری مدینے کاش مجھ کو مل جائے. نوکری مدینے کی. ہو گیا بلند کتنا دیکھ
فرشتے بھی رشک کرتے رہتے ہیں، رشک کرتے رہتے ہیں، دیکھ کر فرشتے بھی رشک کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ لوگ کیسے بنتے ہیں، لوگ کیسے بنتے ہیں، جنتی مدینے لوگ کیسے بنتے ہیں، جنتی مدینے میں کتنی خوف کھاتی ہے، ہر بلا مدینے میں آمینہ کا رہتا ہے، لاڈلا مدینے میں، لاڈلا مدینے میں۔ بہت احترام طیبہ میں عاشقوں کا یہ عالم، عاشقوں کا یہ عالم، احترام طیبہ میں، احترام طیبہ میں، احترام طیبہ میں عاشقوں کا یہ عالم، دھیمی 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 لیتے ہیں، سانس بھی مدینے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے اور بہت دھیمی دھیمی لیتے ہیں، سانس بھی مدینے میں آمینہ کا رہتا ہے۔ آخری ایک مطلب دو شعر کہہ کر اپنے جگہ میں ارشاد۔ ایک مرتبہ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ارشاد ارشاد۔ ایمان و عقیدت کی یہ تعبیر نہیں ہے، کیا کہیں، بہت خوب۔ ایمان و عقیدت کی یہ تعبیر نہیں ہے، ایمان و عقیدت کی یہ تعبیر نہیں ہے، ایمان و عقیدت کی یہ تعبیر نہیں ہے، سینے میں مدینے کی جو تصویر نہیں ہے، سینے میں مدینے کی جو تصویر نہیں ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اور اللہ۔ سب سے خوبصورت منظر کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ جی، وہاں سے شاعر نے اس شعر لیا ہے کہ منہ بولتا قرآن ہے سرکار مدینہ، 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 اب اس سے بڑی کوئی بھی تفسیر نہیں ہے، سبحان اللہ، اس سے بڑی سبحان اللہ۔ کوئی بھی تفسیر
तस्वीर नहीं है, सीने में मदीने की जो तस्वीर नहीं है, ईमान और अकीदत की ये ताबीर नहीं है। आखिरी शेर। सुनते ही धड़क उठता है ईमान का सीना, सुनते ही धड़क उठता मुसलमान का सीना। यहाँ तक ही नहीं, सरकार की नात सुनकर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इस दुनिया में बसने वाला हर इंसान झूम उठता है। तो इस शेर को यूं सुने, सुनते ही धड़क उठता है इंसान का सीना, सुनते ही धड़क उठता है इंसान का सीना, सुनते ही धड़क उठता है ईमान का सीना, सुनते ही धड़क उठता है ईमान का सीना। कैसे मैं कहूँ, कैसे मैं कहूँ नात में तासीर नहीं, कैसे मैं कहूँ नात में तासीर नहीं है, कैसे मैं कहूँ नात में तासीर नहीं है, कैसे मैं कहूँ नात में तासीर नहीं है, ईमान और अकीदत की ये ताबीर नहीं है, सीने में मदीने की जो तस्वीर नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत